ایران، امریکہ، اسرائیل، آخر ان کی لڑائی ہے کس بات پہ کہ دنیا میں 57 اسلامی کنٹریز ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ان سب کو چھوڑ کر صرف ایران ہی کے پیچھے پڑا ہے؟ اس سب کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا، سیکنڈ ورلڈ وار تک۔ سیکنڈ ورلڈ وار میں پوری دنیا کے پاس دو آپشنز تھیں، یا تو وہ برٹش امپائر کا ساتھ دیں یا ہٹلر کا۔ دنیا کی زیادہ تر کنٹریز نے برٹش امپائر کا ساتھ دیا، لیکن اس وقت ایران کے بادشاہ کے برٹش امپائر کو چھوڑ کر ہٹلر کا ساتھ دیا۔ اس کے بعد ایران اور جرمن بہت اچھے فرینڈز بننے لگے، لیکن یہ بات برٹش امپائر کو بالکل پسند نہ آئی۔ انہوں نے ایران پر حملہ کر دیا اور بہت جلد ایران پر قبضہ کرنے لگے۔ ایران کے بادشاہ نے برٹش امپائر کے آگے سلنڈر کر دیا۔ برٹش امپائر نے کہا ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے ایران کے بادشاہ کے سامنے ایک شرط رکھی کہ تمہیں تخت چھوڑ کر اپنے 22 سالہ بیٹے رضا شاہ پہلوی کو ایران کا بادشاہ بنانا ہوگا، کیونکہ یہ انگریزوں کا پاپٹ تھا۔ ایران کا نیا بادشاہ انگریزوں سے بہت متاثر تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ایران کے لوگ بھی انگریزوں جیسی زندگی گزاریں، ویسٹرن لباس پہنیں، پارٹیز کریں۔ وہ چاہتا تھا کہ ایران کے لوگ اسلام سے دور ہو جائیں، اس لیے اس نے حجاب پر بھی پابندی لگا دی۔ ایران کے بڑے مسلم اسکالرس کو گرفتار کرنے لگا، ان کی جگہ پارٹیز اور میوزک نے لے لی۔ ایک ٹائم ایسا آیا کہ ایران پوری دنیا کو شراب ایکسپورٹ کرنے لگا۔ ایران کے بادشاہ کا خیال تھا کہ وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے بہت اچھا کر رہا ہے۔ ایران کے بادشاہ نے ایران کو اسلام سے دور کرنے کی بہت کوشش کی، تو ایران کے تمام اسلامی اسکالرس ایران کے بادشاہ کے خلاف ہو گئے۔ مسجد میں یہ اسکالرس بادشاہ کے خلاف اسپیچز دینے لگے۔ ان میں سب سے فیمس اسکالرس کا نام تھا آیت اللہ خامنئی۔ آیت اللہ خامنئی اور ان کے فالوورس کی تعداد روز بروز بڑھنے لگی۔ ایران کے بادشاہ نے انہیں ایران سے نکال دیا۔ آیت اللہ خامنئی ایران سے نکل کر عراق میں رہنے لگے۔ وہاں ایک ینگ لیڈرز آیت اللہ خامنئی پر گہری نظر رکھے ہوئے تھا، اس کا نام تھا صدام حسین۔ صدام حسین نے ایران کے بادشاہ سے کہا اگر آپ کہیں تو میں آیت اللہ خامنئی کو گولی مار دیتا ہوں، لیکن بادشاہ نے منع کر دیا اور کہا یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آیت اللہ خامنئی عراق میں رہ کر اپنی اسپیچز کو کیسٹ میں ریکارڈ کرنے لگے اور ایران میں بھجوانے لگے۔ اب ایران کے لوگ اپنے بادشاہ سے زیادہ خامنئی کو اپنا لیڈر ماننے لگے۔ بادشاہ کو ہٹانا کوئی آسان کام نہیں تھا، کیونکہ امریکہ کی سپورٹ سے حاصل تھی، لیکن اس وقت ایران کے بادشاہ سے سب سے بڑی مسٹیک ہوئی۔ اس نے پرشین ٹریڈیشن کو زندہ کرنے کے لیے ایران میں ایک بہت بڑی پارٹی ارینج کی، جس میں تمام مشہور پولیٹکس اور سیلیبریٹیز آئے۔ ان مہمانوں کے لیے ایران کے ڈیزرٹ میں شہر آباد کیا گیا، انہیں سونے کے برتنوں میں کھانا کھلایا گیا، 600 لیموزینز کار منگوائی گئیں۔ جب ایران کا بادشاہ یاشی کی زندگی گزار رہا تھا، تب وہاں کی عوام سوچنے لگی ہم 2 وقت کے کھانے کے لیے ترس رہے ہیں، یہاں سے ٹرننگ پوائنٹ سٹارٹ ہوتا ہے۔ لوگ آیت اللہ خامنئی کی طرف بڑھنے لگے۔ آیت اللہ خامنئی نے کہا ایران کا بادشاہ دوسرا یزید ہے۔ ایران میں بغاوت بڑھنے لگی۔ ایران کے بادشاہ نے سپر پاور امریکہ سے کہا کہ وہ میری مدد کریں، لیکن انہوں نے کہا اب تمہیں خامنئی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تب ایران کے بادشاہ نے ایران چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ جب آیت اللہ خامنئی کو پتہ چلا کہ ایران کا بادشاہ ایران چھوڑ کر چلا گیا ہے، تو آخر 14 سال بعد وہ اپنے ملک ایران واپس آئے۔ دنیا کی تاریخ میں کبھی اتنے لوگ کسی کو ویلکم کرنے اکٹھے نہیں ہوئے جتنے آیت اللہ خامنئی کو ویلکم کرنے ہوئے۔ 70 لاکھ عوام انہیں ویلکم کرنے آئی۔ تب ایران کی سرزمین میں پہلی مرتبہ امریکہ کے خلاف نعرے لگے۔ خامنئی کے فالوورز نے امریکہ ایمبیسی کے تمام افراد کو گرفتار کر لیا اور کہا ان 20 افراد کو تب تک نہیں چھوڑیں گے جب تک ایران کے بادشاہ کو ہمارے حوالے نہیں کیا جاتا۔ تب پہلی بار ایران اور امریکہ کی دشمنی شروع ہوئی۔ ایران کا بادشاہ بھی ایران واپس نہیں آیا اور اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے نے ایران کا شاہ ہونے کا اعلان کیا، لیکن تب خامنئی ایران کا نیا لیڈر بن چکا تھا۔ جب خامنئی ایران کا نیا لیڈر بنا تو ایران کے بالکل ساتھ عراق میں بھی ایک نیا لیڈر بنا، صدام حسین۔ باقی عرب بادشاہ خامنئی سے بہت ڈرتے تھے، کیونکہ وہ اپنی اسپیچ میں بادشاہوں کے خلاف بات کرتا تھا، لہذا صدام حسین نے عربوں کے بادشاہ اور امریکہ کے کہنے پر ایران پر حملہ کر دیا اور 8 سال تک ایران اور عراق کے درمیان سخت جنگ لڑی۔ لیکن صدام حسین نے اس پوری دنیا کی سپورٹ کے باوجود بھی خامنئی کو ہٹا نہ سکا، لیکن 8 سال بعد جیسے ہی جنگ ختم ہوئی تو خامنئی اس دنیا سے چلے گئے۔ خامنئی کا جنازہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا۔ ان کے جنازے میں 1 کروڑ لوگ شامل ہوئے، جو آج تک گنس بک آف ریکارڈ میں درج ہے۔ اس کے بعد آیت اللہ خامنئی کا اسٹوڈنٹ آیت اللہ علی خامنئی ایران کے نئے سپریم لیڈر بنے، جو اب تک موجود ہیں۔ عراق کے ساتھ جنگ ختم ہونے کے بعد ایران کی یہ بات اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ اب امریکہ اور اسرائیل کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑے گی۔
ان سے بچنے کا صرف ایک ہی حل ہے کہ اب ایٹم بم بنایا جائے، لیکن ایٹم بم بنانا کوئی آسان کام نہیں تھا، کوئی بھی ملک ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تب ایران کے بالکل قریبی ہمسایہ ملک پاکستان نے پہلا اسلامی ملک بنا جس نے ایٹم بم بنایا۔ عبدالقدیر خان نے انتہائی سیکریٹلی ایران کو سائنٹیفک فیوز ٹیکنالوجی بیچنے لگے اور ایٹم بم بنانے کے لیے ان کی ہیلپ کرنے لگے۔ ایران پاکستان کی ٹیکنالوجی کو یوز کر کے ایٹم بم بنانے So you say Iran is so weak. I appreciate you saying that. They're not weak, they're very strong right now. تھا کہ امریکہ کو جب اس بات کا پتہ چلا تو جارج بش نے کہا ایران اور عراق ایٹم بم بنانے جا رہے ہیں۔ امریکہ نے عراق پر حملہ کر دیا اور صدام حسین کو مارنے کے بعد امریکہ کو یقین ہو گیا کہ وہ کسی بھی ملک پر حملہ کر سکتا ہے، اس لیے عراق اور افغانستان پر حملے کے بعد اب امریکہ کا شکار ایران تھا۔ اب سب کی نظریں آیت اللہ خامنئی پر تھیں۔ امریکہ پر حملہ کرنا بہت آسان تھا، ایک طرف اس کی فوج افغانستان میں تھی اور دوسری طرف عراق میں موجود تھی۔ اب سب کی نظریں آیت اللہ خامنئی پر تھیں کہ اب وہ ایران کو کیسے بچاتے ہیں۔ وہ آیت اللہ خامنئی کے فتویٰ دیا۔ تب آیت اللہ خامنئی نے فتویٰ دیا کہ اسلام میں ایٹم بم بنانا حرام ہے اور ایران کبھی ایٹم بم نہیں بنائے گا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ دنیا کی کوئی بھی ٹیم ایران آ کر خود دیکھ کر سکتی ہے کہ ایران کا ایٹم بم بنانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ لیکن UN کی ٹیم نے ایران میں دیکھا کہ ایران اور پاکستان میں نیوکلیر پاور کے پروگرام سیم تھے۔ تب پاکستانیوں پر انتہائی پریشر بڑھنے لگا۔ خود عبدالقدیر خان نے ٹی وی پر اس بات کو مانا اور معافی مانگی۔ پاکستان نے دنیا کو خوش کرنے کے لیے عبدالقدیر خان کو اپنے ہی گھر میں قید کر دیا۔ اب امریکہ کے پاس ایران پر حملہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن اسرائیل بار بار امریکہ کو مجبور کر رہا تھا۔ آہستہ آہستہ حالات بدلنے لگے۔ ایران ایک بہت ہی امپورٹنٹ آدمی نے فرانس میں بیٹھ کر کہا آیت اللہ خامنئی نے اپنے فتوے ایٹم بم نہ بنانے کا جھوٹا فتویٰ دیا ہے۔ اب وہ اسلام کے ایک کنسیپٹ تقیہ کے پیچھے چھپ کر رہا ہے۔ اسلام میں تقیہ کا مطلب ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بول سکتا ہے۔ خامنئی ایران کے لوگوں کی جان بچانے کے لیے جھوٹا فتویٰ دیا ہے۔ یہ شخص محمود مراد خالی تھا، خامنئی کی اپنی ہی بہن کا بیٹا۔ خامنئی کی بہن اور اس کا بیٹا خامنئی کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ تب امریکہ کا ایران پر شک بڑھنے لگا اور 2009 میں امریکہ نے ایران پر سخت سیشنز لگا دی۔ ایران کی اکانومی بالکل ڈراپ ہو گئی۔ تب ایران نے امریکہ سے ڈیل کی کہ وہ ایٹم بم نہیں بنائے گا اور امریکہ ایران سے ساری سیشنز ہٹائے۔ اس کا مطلب تھا کہ ایران اپنی مرضی سے ہر ملک سے تیل اور گیس کی ڈیل کر سکتا ہے۔ اس ڈیل سے ایران کی اکانومی ٹھیک ہونی تھی، لیکن ایک شخص ایسا تھا جو اس ڈیل کے ساتھ خلاف تھا، اور وہ تھا ڈونلڈ ٹرمپ۔ کیونکہ امریکہ میں یہودیوں کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے جس کی مدد کے بغیر امریکہ میں کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے ٹرمپ نے اپنے اقتدار میں آتے ہی ایران کے ساتھ اپنی ڈیل ختم کر دی اور ایران پر سیشن لگا دی۔ تب ایران نے بھی ایٹم بم بنانے کا کام دوبارہ شروع کیا، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو سبق پہنچانے کے لیے ایران کے آرمی چیف قاسم سلیمانی کو مروا دیا۔ ایران کے لیے بہت انسلٹ کی بات تھی کہ ساری دنیا کے سامنے کتنی آسانی سے ان کے آرمی چیف کو مروا دیا گیا۔ اس طرح ایران میں امریکہ کے خلاف غصہ بڑھنے لگا۔ سلیمانی کے مرنے کے بعد جب ایران نے الیکشنز ہوئے تو ایک پریزیڈنٹ آیا، ابراہیم رئیس، جو ایران کا سخت پریزیڈنٹ تھا۔ وہ کسی بھی حال میں امریکہ کے آگے جھکنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے پریزیڈنٹ بننے کے بعد ایران میں نیوکلیر پروگرام تیزی سے بڑھنے لگا۔ اس نے یہ بات کلیئر کر دی کہ وہ امریکہ سے کوئی ڈیل نہیں کرے گا۔ اس نے اسرائیل کے ساتھ بھی لڑنے والے گروپس کو فنڈنگ اور ویپنز بھیجنے لگا۔ ہم سب کو پتہ ہے جب کوئی اوپنلی امریکہ کے ساتھ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ سلیمان رئیسی کو ایک پلین کریش میں مار دیا گیا۔ اس کے بعد دوبارہ الیکشن کروائے گئے، اور جس میں ایران کی عوام نے ایک بہت ہی سافٹ لیڈر چوز کیا جو سلیمان رئیسی سے بالکل مختلف تھا، جس نے پریزیڈنٹ بننے کے بعد کہا کہ آج بھی ہم خامنئی کے اسی فتوے کے ساتھ ہے کہ ایران ایٹم بم نہیں بنائے گا اور امریکہ کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ پھر دوبارہ ایران اور امریکہ کی ڈیل ہونے لگی، لیکن اسرائیل اس کے سخت خلاف تھا۔ وہ جھوٹے الزام لگانے لگا کہ ایران ایک مہینے تک ایٹم بم بنانے والا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ پر بھی حملہ کرنے والا ہے۔
جیسے ہی وہ پہلے بھی کرتا تھا. جیسے پچھلے سال سے لگاتار بہت جھوٹے الزامات لگاتا جا رہا ہے. یہ ایک ایسا ایٹم بم ہے جو 25 سال سے بن رہا ہے لیکن ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا، لیکن ابھی تک یہ بن نہیں سکا. لیکن پھر بھی اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا اور ایران کو بھی غصہ دلانا چاہتا تھا کہ وہ بھی کوئی ایسی غلطی کرے کہ امریکہ ان پر حملہ کر دے اور آیت اللہ خامنئی کی بنائی ہوئی حکومت بالکل ختم ہو جائے. پلیز سبسکرائب.